السلام علیکم دوستو، نئی اپڈیٹس پانے کے لیے ہمارا چینل غریب نواز نے کیسے پڑھایا جنات کو کلمہ، جن کو کلمہ کیسے پڑھایا۔ قربان کیا احسانات ہیں ہمارے بزرگوں کے ہم پر، ہم اپنے بزرگوں کی اللہ اکبر وہ قدر نہیں کرتے جو ہمیں کرنا چاہیے۔ انہوں نے دین کی جو خدمت کی وہ قابل رشک ہے۔ تو میں بتا یہ رہا تھا کہ آخر میں سب کر کے تھک گیا، تو ایک جنات تھا اجمیر محلہ کی سرزمین پر انا ساگر کے کنارے کھڑا رہتا تھا، لوگ اس کی عبادت کرتے تھے۔ آخری ہر بات اجمیر والوں کے لیے مدد کے لیے وہی تھا کہ جنگلوں میں ادھر ادھر جب بہت مشکل آتی تو کہتے سعدی دیو کو کہ تو مدد کر۔ کہا جاتا ہے کہ جب وہ چلتا تھا تو ایسے پیر رکھتا تھا کہ زمین میں دھمک ہوتی تھی، لوگ ڈرتے تھے اس سے۔ رائے پتوروں نے کہا وہ فقیر 2 انگلیوں کے درمیان مسل دینا اس کا کام ہے، اتنا چھوٹا سا کام ہے کہ اس کو مسل دیا جائے۔ وہ چھوڑتا ہی نہیں ہندوستان کو، اجمیر چھوڑتا ہی نہیں، لوگ مسلمان ہوئے جا رہے ہیں، اس کے قریب ہوئے جا رہے ہیں۔ اور اس کا قصہ تمام کر دو، جاؤ اور جا کر کے اس کا قصہ تمام کر دو۔ وہ ہنسا اور ہنس کر کہا کہ یہ تو میرے لیے چھوٹی سی بات ہے۔ وہ جا کے غریب نواز کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ اے لوگوں توجہ قریب کرنا، ان دنوں غریب نواز کا قیام ایک درخت کے نیچے انا ساگر کے کنارے تھا۔ اس نے کہا اے فقیر تو ہندوستان چھوڑ دے، اجمیر چھوڑ دے اور چلا جا یہاں سے۔ پیچھے اجمیر کے لوگ کھڑے تھے۔ یہ اجمیر اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں ایک تاریخ بیان کر رہا ہوں، اور ورنہ جب ہم غریب نواز کی نسبت سے شہر کا نام لیتے ہیں، وہاں کا نام لیتے ہیں، تو اجمیر محلہ اور اجمیر شریف کہتے ہیں۔ ہمیں تعلیم بھی یہی دی گئی ہے، حکم بھی یہی دیا گیا ہے، ادب ہمارا مسلک ہے، ادب بھی ہمارا مذہب ہے۔ تو اس نے کہا آپ اجمیر چھوڑ دے، کیونکہ اس کی بات نقل کر رہا ہوں، تو اس نے جو کہا وہی کہوں گا۔ غریب نواز نے فرمایا ایسے چھوڑ کے جانے کا نہیں، ہندوستان میں ایسے چھوڑ کے نہیں جاؤں گا، کیونکہ خود نہیں آیا ہوں۔ اگر ہندوستان چھڑانے کا خواب ہے سعدی دیو، اگر تو چاہتا ہے کہ ہندوستان سے ہمیں نکالے تو جواب سن لے۔ غریب نواز کا جواب ہے میں خود نہیں آیا، مجھے مدینے کی سرکار نے بھیجا ہے۔ ایسے نہیں جاؤں گا ہندوستان چھوڑ کے، بلکہ مر کے بھی نہیں جاؤں گا، کیونکہ ہندوستان کی زمین قدرت نے ہمارے لیے مخصوص کر دی، اس کا سینہ ہمارے لیے قدرت نے مخصوص کر دیا۔ اس لیے ہم ہندوستان کی امانت ہیں، اور باغی دفن نہیں ہوتے، امانتیں ہی دفن ہوتی ہیں زمینوں میں۔ تو اے لوگوں، غریب نواز نے فرمایا میں ایسے نہیں جاؤں گا، بلکہ مر کر بھی نہیں جاؤں گا، اس لیے کہ سینے میں امانتیں ہی دفن ہوتی ہیں، باغی دفن نہیں ہوتے، غدار دفن نہیں ہوتے۔ اگر نظام الدین اولیاء یہاں دفن ہے تو بتایا جا رہا ہے کہ وہ کسی لٹیرے کا نام نہیں، بلکہ نظام الدین یہاں کی امانت کا نام ہے۔ قطب الدین اگر یہاں دفن ہے تو وہ کسی لٹیرے یا ڈاکو کا نام نہیں، بلکہ قطب الدین یہاں کی امانت کا نام ہے۔ تو اس نے کہا کہ چلے جاؤ ہندوستان چھوڑ کے، تو خواجہ غریب نواز نے فرمایا مر کے بھی نہیں جاؤں گا۔ تو اس نے کہا کہ اگر نہیں گئے تو میں تمہیں مار دوں گا۔ تو میرے غریب نواز کا جواب سنو اے لوگوں۔ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اگر اللہ نے موت لکھی ہے تو مر جائیں گے، اور نہیں لکھی ہے تو پوری دنیا کے لوگ جمع ہو جائیں، ہمیں مارنے کے لیے ہم مار نہیں سکتے۔ زندگی اور موت کا فلسفہ یہی ہے، پوری دنیا کسی کو مارنے کے لیے جمع ہو جائے، اور اللہ نے موت نہیں لکھی ہے تو نہیں مار سکتے۔ تاریخ پہ تاریخ بھری پڑی ہے، نمرود مارنا چاہتا تھا ابراہیم علیہ السلام کو، پوری نمرودی پارٹی جمع ہو گئی، آگ میں ڈال دیا، مار سکے نہیں مار سکے۔ فرعون مارنا چاہتا تھا موسیٰ علیہ السلام کو، اللہ نے اس کے گھر میں پرورش کروائی۔ دیکھو تو صحیح، لیکن کوئی بنے تو صحیح مسلمان، کوئی آئے تو صحیح اسلام کی طرف، کوئی آئے تو صحیح قرآن کی طرف، کوئی آئے تو صحیح مذہب کی طرف، کوئی آئے تو صحیح مسلک کی طرف۔ اللہ اکبر، وہ یقین پختہ کرو۔ جس دن مسلمانوں اپنا یقین اللہ پر پختہ ہو گیا، اس دن مارنے والے پالنے پر مجبور ہوں گے، لیکن ہمیں اپنا یقین پختہ کرنا ہوگا۔ سرکار غریب نواز نے فرمایا تو نہیں مار سکتا مجھے، میرے اللہ نے میری موت نہیں لکھی تو نہیں مار سکتا مجھے۔ اور آپ نے اس پر ایک حملہ خود کیا۔ فرمایا کیوں نقصان اٹھاتا ہے، نقصان کیوں اٹھاتا ہے، تو بھی کلمہ پڑھ اور مسلمان ہو۔
فائدے میں رہے گا، تیری بھی مراد پوری ہوگی، تیری بھی تمنا پوری ہوگی۔ پیچھے لوگ کھڑے تھے۔ اب اگر جو لوگوں کا خدا بن کے کھڑا ہو اور کوئی اس کو ہی کہے کہ تیری بھی مراد پوری ہوگی، تیری بھی تمنا پوری ہوگی، تو اس کو شرمندگی محسوس نہیں ہوگی؟ اس نے کہا میری کیا مراد ہو سکتی ہے؟ غریب نواز نے فرمایا بتاؤں؟ غیب دا نبی کا بیٹا اس لہجے میں بات کر رہا ہے۔ فرمایا بتاؤں تیری کیا مراد ہو سکتی ہے؟ میرے غریب نواز نے فرمایا اے لوگوں توجہ قریب کرنا، اے لوگوں توجہ دینا۔ میرے غریب نواز سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ ارے سن، میں تیری مراد بتاتا ہوں کہ ایک مورتی ہے، ایک اسٹیچو ہے، ایک پتلا ہے، ایک جو ہے ایک سنگ تراش نے اس کو بڑے ہی اچھے سے تراشا ہے۔ ایک مورتی ہے جس کو تو دن میں تو یہاں یانا ساگر کے کنارے کھڑا ہوتا ہے اور لوگوں کی باتیں سنتا ہے، فلسفے پورے کرتا ہے۔ جب رات ہوتی ہے رات کو جا کر کہ تو اس مورتی کے سامنے بیٹھتا ہے اور اس سے کہتا ہے ارے مجھ سے بات تو کر، مجھ سے کلام تو کر، اور وہ نہیں بولتی تو رات کو خوب روتا ہے، اس سے تجھے محبت ہو گئی ہے۔ میرے غریب نواز نے فرمایا کہ اگر کلمہ پر تیری بھی مراد پوری ہوگی، اے لوگوں توجہ قریب کرنا، وہ غیب دا نبی کا بیٹا اس لہجے میں بات کر رہا ہے۔ تو غریب نواز نے جب اس سے یہ فرمایا کلمہ پر تیری بھی مراد پوری ہوگی، تو جب وہ غریب نواز کے قدموں پہ گر گیا، گرنے کے بعد اس نے کلمہ شریف پڑھا اور پڑھنے کے بعد فرمایا مراد پوری کیجئے۔ تو میرے پیارے غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ روز صبح سے جاتا تھا، اپنی مرضی سے جاتا تھا، آج میرے کہنے سے جا اس کے پاس اور اس سے کہنا کہ چل تجھے غریب نواز نے بلایا ہے۔ تو جب وہ وہاں پہنچا، پہنچنے کے بعد جا کر کے حکم سنایا غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کا، کہنے لگا کہ چل چل تجھے غریب نواز نے بلایا ہے، تجھے میرے پیر و مرشد نے بلایا ہے۔ اب جب وہ اتنا کہنا تھا، اتنا سننا تھا اس مورتی کو، سننے کے بعد کیا دیکھتا ہے کہ اس میں اچانک سے جان آ گئی، وہ باتیں کرنے لگی اور وہ اٹھ کر چلنے لگی۔ وہ خوش ہو گیا جب غریب نواز کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس کے ساتھ اس کا نکاح کیا اور نکاح کرنے کے بعد فرمایا جا آج سے تو شادی دیو نہیں رہا، بلکہ آج سے تیرا نام ہم نے شادی رکھ دیا۔ اے لوگوں اس کا نام شادی رکھ دیا، جا اب تو زندگی بھر خوش رہے گا، زندگی بھر شاد رہے گا، آباد رہے گا، اس کا نام شادی رکھ دیا۔ تو اے لوگوں غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ وہ تقوی و پرہیزگاری کا نام ہے۔ عطا رسول حضور سلطان الہند خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ ہم سب پر ان کا فیض خوب خوب بنا رہے، اور رب کائنات سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں خوب خوب اسلام کی پیروی کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میرے